متنازع بیانات دینے والے ملعون بی جے پی لیڈر راجہ سنگھ کے خلاف پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری بورڈ نے پولیس کے ذریعے درج کیے گئے پی ڈی ایکٹ کو برقرار رکھا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری بورڈ نے معطل ایم ایل اے ملعون راجہ سنگھ پر عائد کیے گئے پی ڈی ایکٹ سے متعلق آج اہم فیصلہ سنایا اور راجہ سنگھ کے خلاف درج پی ڈی ایکٹ کو ختم کرنے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ایڈوائزری بورڈ کو راجہ سنگھ کے خلاف 101 مقدمات درج ہونے سے متعلق واقف کروایا تھا اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ 101 معاملات میں سے 18 فرقہ وارانہ ہیں، اس لیے ان پر پی ڈی ایکٹ لگایا گیا ہے۔ کمیٹی ارکان نے پولیس کے دلائل سے اتفاق کیا ہے اور راجہ سنگھ کی پی ڈی ایکٹ کو برخاست کرنے کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ راجہ سنگھ کی اہلیہ اوشا بائی پہلے ہی پی ڈی ایکٹ کے نفاذ کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع ہو چکی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس نے ان کے شوہر کو گرفتار کرتے وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جاری کردہ ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا۔ ایڈوائزری بورڈ کے سامنے ملعون ایم ایل اے نے یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف غیر قانونی طور پر پی ڈی ایکٹ لگایا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد بورڈ نے آج اپنا فیصلہ سنایا ہے اور راجہ سنگھ پر پی ڈی ایکٹ کو برقرار رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وہ حجاب پہننے والی خاتون کو ہندوستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک میں منعقد میونسپل کارپوریشن انتخابات کے لیے بیجاپور میں مہم چلاتے ہوئے اسد الدین اویسی نے حجاب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ حجاب پہننے والی ایک مسلمان خاتون ہندوستان کی وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتی ہے۔ ایم پی حیدرآباد نے مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کو مسلمانوں کے کھائے ہوئے گوشت، ٹوپیوں اور داڑھیوں سے خطرہ ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ بی جے پی کا اصل ایجنڈا ہندوستان کے تنوع اور مسلم شناخت کو ختم کرنا ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس سبھی وزیر اعظم کے الفاظ ہیں۔ واضح ہے کہ اسد الدین اویسی بھارتیہ جنتا پارٹی کا گڑھ مانے جانے والے ریاست اتر پردیش کی سیاست میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم ریاست میں تمام سیٹوں پر انتخابات لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آئی ٹی منسٹر کے تارک راما راؤ اور وزیر صحت ہریش راؤ نے یادوا کرملا آتمیہ سمیلن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ منیگوڑا میں منعقد یادو کرملا آتمیہ سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد گووالا کرملا کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے اور حکومت کا ماننا ہے کہ کسی بھی ریاست کی ترقی اس وقت ہی ممکن ہے جب تمام ذاتوں کے پیشوں کو تقویت دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 11,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سال میں 2 مرتبہ بھیڑیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کے ٹی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست میں نافذ کی گئی اسکیمات سے مرکزی وزراء بھی متاثر ہیں اور وہ ان اسکیمات کو دیگر ریاستوں میں نافذ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اور ان کی جانب سے ان کی بھرپور ستائش کی جا رہی ہے۔ ورکنگ پریزیڈنٹ نے دودی کومریا جینتی اور صدر فیسٹیول کا بھی سرکاری طور پر اہتمام کرنے کا تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت ہریش راؤ نے کرما طبقے کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کی گئی اسکیمات کا ذکر کیا اور کہا کہ تمام اسکیمات کو روبہ عمل لانے کا سہرا سی ایم کے سی آر کے سر جاتا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے گیس سلنڈرز کی قیمت میں اضافے پر وزیر خزانہ نے نکتہ چینی کی اور یہ واضح کیا ہے کہ کسانوں کو واٹر میٹرز نصب کرنے کے نام پر خوفزدہ کرنے والوں کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر افزائش مویشیاں تلاسانی سرینواس یادو نے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنے والے سی ایم کے سی آر کا ساتھ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ویسار تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے بھارت جوڑو یاترا کر رہے راہل گاندھی سے کلیشورم پروجیکٹ کی بدعنوانی سے متعلق ریاستی حکومت سے سوال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی کے نام لکھے کھلے خط میں وائی ایس شرمیلا نے کلیشورم پروجیکٹ کو لے کر ایک بار پھر ریاستی حکومت پر نشانہ سادھا ہے اور تلنگانہ میں داخل ہو رہی بھارت جوڑو یاترا کرنے والے راہل گاندھی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بطور کانگریس کے سابق صدر اس پروجیکٹ کے نام پر ہونے والی دھاندلیوں کے خلاف آواز اٹھائے اور تلنگانہ حکومت سے وضاحت طلب کرے۔ ویسار ٹی پی قائد نے کلیشورم پروجیکٹ کو ملک کا سب سے بڑا گھوٹالہ قرار دیا اور کہا کہ کے سی آر کا کلیشورم ایک عجوبہ ہے۔ انہوں نے 18 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن صرف 57,000 ایکڑ اراضی ہی سیراب کی گئی۔
वाई एस शर्मिला ने यह بھی کہا کہ وائسر تلنگانہ پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو اس اسکیم کے بارے میں بات کرتی ہے، جبکہ کانگریس اور بی جے پی کے صدور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا پر تبصرہ کرتے ہوئے وائی ایس آر ٹی پی صدر نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کا ریاست میں صرف پیدل چلنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ انہیں کلیشورم پروجیکٹ کے نام پر ہونے والی بدعنوانی پر بھی بات کرنی ہوگی۔ ابراہیم پٹنم رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی نے شری شری بگا راملنگیشور سوامی جترا انتظامات کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ منچل منڈل پریشد میٹنگ ہال میں ایم ایل اے نے تمام محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور عقیدت مندوں کے لیے مناسب انتظامات کو یقینی بنانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ منچی ریڈی نے بتایا کہ راملنگیشور سوامی جترا 15 دنوں کے لیے کارتک پورنمی سے اماوسیا تک اروتلا گاؤں میں منعقد کی جائے گی اور دور دور سے ہزاروں عقیدت مند اس میں شریک ہونے کی توقع ہے۔ عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات پیش نہ آنے اور ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے۔ اجلاس میں پنچایت راج مشن بھاگیرتا، محکمہ آر ٹی سی، محکمہ برقی، محکمہ ریونیو کے عہدیداروں سمیت مقامی سرپنچ، ایم پی ٹی سیز و دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت ٹی آر ایس 30 اکتوبر کو منوگڑو میں بڑے پیمانے پر عوامی جلسہ منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ منوگڑو ضمنی انتخابات کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، سیاسی سرگرمیاں مزید تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ضمنی انتخابی مہم کے ختم ہونے میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ حکمران جماعت ٹی آر ایس نے اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ دباک اور حضور آباد ضمنی انتخاب میں ہونے والی شکست کے پیش نظر ٹی آر ایس نے حلقے میں 86 یونٹ قائم کر دیے ہیں اور ہر ووٹر سے ملنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر، وزیر صحت ہریش راؤ، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل انتخابی مہم میں جٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ضمنی انتخاب کی مہم 1 نومبر کو ختم ہو جائے گی، جس کے تحت گلابی جماعت نے 30 اکتوبر کو چندورو میں ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پارٹی کے سربراہ اور سی ایم کے سی آر اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پارٹی قیادت نے تمام لیڈرز جو یونٹ انچارج بھی ہیں انہیں متعلقہ علاقوں میں رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں کے سی آر اور کے ٹی آر کو تمام انچارجز کی کارکردگی کی رپورٹس پیش کر رہی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ منوگڑو کے 40,000 رائے دہندے شہر حیدرآباد کے مضافات میں رہتے ہیں۔ ٹی آر ایس نے مبینہ طور پر ان کے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ ہستینہ پورم کے ویلنس اسپتال میں علاج کروانے والی خاتون کی موت واقع ہونے پر ڈاکٹروں کی لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے لواحقین نے اسپتال کے روبرو نعش کے ہمراہ دھرنا منظم کیا۔ تفصیلات کے مطابق ترکی امجال کی رہنے والی اروندھا نامی خاتون کو ایک ہفتہ قبل سینے میں درد کی شکایت پر ویلنس اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے وہ اسپتال میں ہی زیر علاج تھی اور ڈاکٹروں نے اس کی صحت میں بہتری آنے پر اسے اسپتال سے فارغ کر دیا تھا۔ رشتہ داروں کے مطابق کل شام ابراہیم پٹنم کے کپاڑو گاؤں پہنچنے کے اندرون 10 منٹ بعد خاتون بے ہوش ہو کر گر پڑی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ متوفی کے رشتہ داروں نے ڈاکٹروں پر غفلت برتنے کا الزام لگایا ہے اور اسپتال کے سامنے آج احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ ماضی میں بھی اسپتال انتظامیہ پر غفلت برتنے کے الزامات عائد ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ کے محکمہ پولیس میں بھرتی کے لیے منعقد کیے گئے کانسٹیبل اور ایس آئی کے امتحانات کے نتائج میں بے ضابطگیاں پائی جانے کی شکایت کرتے ہوئے امیدواروں نے احتجاج درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق حال ہی میں جاری کیے گئے نتائج میں طلباء نے بے ضابطگیاں پائی جانے کی شکایت کی ہے اور آرٹس کالج میں دھرنا منظم کرتے ہوئے سوالیہ پرچے میں غلط دیے گئے سوال نمبر 22 کے مارکس انہیں الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ اگر انہیں مارکس جاری نہیں کیے گئے تو وہ ڈی سی پی آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ ضلع میڈچل ملکاجگیری کے نریڈ میٹ میں واقع گریس یتیم خانے میں ایک کم سن لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بنجارہ ہلز کے ڈی اے وی پبلک اسکول میں ایل کے جی کی طالبہ کے ساتھ پیش آنے والی زیادتی کے واقعے کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسی نوعیت کا ایک اور شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق نریڈ میٹ پولیس اسٹیشن کے تحت جے جے نگر کے گریس آرفنیج میں ایک نابالغ لڑکی کی عصمت دری کی گئی۔ نریڈ میٹ پولیس نے بتایا کہ 19 اکتوبر کو آرفنیج کے منتظمین نے 4 لڑکیوں کے یتیم خانے سے گمشدہ ہونے کی شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے ان لڑکیوں کی تلاش کا آغاز کیا۔ انسپکٹر نرسیما سوامی نے کہا کہ 4 لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں گوپال پورم پولیس اسٹیشن حدود میں اور 2 ضلع سنگاریڈی میں پائی گئی۔ پولیس نے کاؤنسلنگ کے لیے انہیں سکی سینٹر میں داخل کروایا، جہاں پر ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہونے کا پتہ چلا۔ لڑکیوں کے مطابق یتیم خانے میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرنے والا مرلی انہیں جنسی طور پر ہراساں کر رہا تھا۔ پولیس نے پاکسو و دیگر مقدمات درج کیے ہیں اور گریس آرفنیج کے منتظمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ برطانیہ میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ شیفیلڈ میں ٹرک اور وین کی ٹکر کے سبب پیش آیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ حادثہ اتنا شدت کا تھا کہ تینوں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس حادثے میں وین کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ مہلوکین کی شناخت حیدرآباد کے رہنے والے پریم کمار ریڈی، ورنگل ضلع کی رہنے والی پوانی اور آندھرا پردیش کے راجا مہندرورم سے تعلق رکھنے والے سائی نرسیما کے طور پر کی گئی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملنے پر مہلوکین کے اہل خانہ میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نعشوں کی آبائی مقامات پر منتقلی کو یقینی بنانے کے اقدامات کرنے کی غمزدہ خاندانوں نے حکومت سے درخواست کی ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے ناگول فلائی اوور کا افتتاح انجام دیا، جس کی تعمیر پر 143.58 کروڑ روپے کا صرفہ عائد ہوا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ شہر حیدرآباد کی توسیع ہو رہی ہے، بنیادی سہولیات پر حکومت کی جانب سے توجہ دی جا رہی ہے اور ان میں بہتری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بنگلور کے طرز پر بہتر انفراسٹرکچر شہر حیدرآباد میں فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی دور اندیشی سے 2015 میں شہر میں ٹریفک کے مسائل پر قابو پانے اور بنیادی سہولیات بالخصوص ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے SRDP پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت شہر میں اب تک کئی فلائی اوورز کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ BJP و کانگریس دونوں مل کر بیجاپور میں مجلس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ BJP اور RSS مظلوم اور کمزور عوام کو ڈراتے ہیں، جبکہ کانگریس دھوکہ دیتی اور جھوٹے وعدے کرتی ہے۔ ہمیں نہ BJP اور RSS سے ڈرنا ہے اور نہ ہی کانگریس کو اپنی مجبوری بنانا ہے۔ مجلس عوام کی طاقت اور پہچان ہے، مظلوموں کی آواز ہے، بے زبانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والی پارٹی ہے۔ مجلس ہندو مسلمان کے نام پر سیاست نہیں کرتی ہے، صرف ظالموں کو ہرانے کے لیے میدان میں اترتی ہے۔ BJP کے خلاف عوام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بیجاپور کے بلدی انتخابات میں مجلس کے 4 امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ صدر مجلس نے کرناٹک کے بیجاپور میں مجلس کے زبردست انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ صدر مجلس کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر سرینواس یادو نے الزام لگایا کہ BJP منوگڑو میں نیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راج گوپال ریڈی کے بخار سے متاثر ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ انہوں نے اس دعوے کا مذاق اڑایا اور کہا کہ آج وہ بخار سے متاثر ہیں، کل انہیں دل کا دورہ بھی پڑے گا۔ یہ تمام ناٹک ہیں۔ عوام BJP قائدین کے جھوٹے ناٹک پر بھروسہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ منوگڑو کی ترقی صرف TRS سے ہی ممکن ہے۔ منوگڑو حلقے میں پولیس نے تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے۔ تمام گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ چوٹوپل منڈل میں وزیر جگدیش ریڈی کی گاڑیوں کے قافلے کی پولیس نے روک کر تلاشی لی۔ مکمل تلاشی کے بعد ہی وزیر موصوف کی گاڑیوں کے قافلے کو آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ کانگریس اور BJP کارکنوں میں ہوئے تصادم میں زخمی کانگریس کارکنوں سے اتم کمار ریڈی اور رکن اسمبلی سیتکا نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس کارکنوں پر
हमले पर खामोश बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चोटुपल मंडल में 2 दिन पहले ये तसादुम हुआ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी अनारकी फैला रही है। कांग्रेस कारकुनों पर हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी उन्होंने मुतालबा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर दारुस्सलाम में मलकपेट के महकमे बरकी के आला अहदेदारों का एक तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा बरक़ी कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और इनकी जल्द तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी। NISI को मरकज़ी वज़ारत दाखिला की ट्रॉफ़ी हासिल हुई है। ये ट्रॉफ़ी साल 2020-21 के दौरान गज़ेटेड ऑफिसर्स की तरबियत के लिए बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर हासिल हुई है। ये गैर मामूली कारनामा एकेडमी ने मौजूदा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की खिदमत के दौरान हासिल किया है। CV आनंद इस अरसे में एकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं। CISF की नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी कौमी सतह का सरकर्दा तरबियत फराहम करने वाला इदारा है जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हवाबाजी की सिक्योरिटी, फॉरेन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सर्वेंट्स और अवामी शोबे के इदारों को तरबियत फराहम करता है। वज़ारत दाखिला ने सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की सरगर्मियों का कौमी सतह पर मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया। NISA को बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर करार देते हुए उसे इस ट्रॉफ़ी का मुस्तहक़ करार दिया गया। शहर के एक खानगी स्कूल में कमसीन तालिबा के जिनसी इस्तेहसाल के वाक़े के ख़िलाफ़ तलबा तंजीमों SFI, DYFI और AIDWA के कारकुनों ने दफ्तर कमिश्नर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि इस वाक़े में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इन एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। उन्होंने इस मामले में हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इस स्कूल की ज़िम्मेदारी हुकूमत अपने तहत लेते हुए तलबा की तालीम को यकीनी बनाए। तोहम परस्ती के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करने वाली साधना समिति ने तोहम परस्ती के ख़िलाफ़ क़ानून साज़ी पर ज़ोर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ सूरज ग्रहण के मौके पर समिति की जानिब से आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर समिति के ज़िम्मेदार रमेश ने कहा कि सूरज ग्रहण के मौके पर आवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया गया। आदिलाबाद के इचड़ा टाउन में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। 200 मुलाजमीन पुलिस के साथ SP विष्णु वर्धन की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम के दौरान बगैर मुस्तनद दस्तावेज़ात के चलाई जाने वाली तकरीबन 45 टू व्हीलर्स के साथ साथ 3 लाख रुपए मालियत की लकड़ी को भी जब्त किया गया। इस मौके पर SP ने कहा कि बगैर लाइसेंस और दीगर दस्तावेज़ात के गाड़ियां चलाना जुर्म है। उन्होंने कहा कि जंगलात से लकड़ियां काटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तिलकलगुड़ा इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा। इस वाक़े में एक शख्स की बरसर मौका मौत हो गई जबकि दीगर 5 शदीद ज़ख्मी हो गए। धमाके से मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इतला मिलते ही पुलिस अहदेदार और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाने और राहत कामों में मदद की। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया और ज़ख्मियों को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मंचरियाल टाउन में रात देर गए हालत नशे में सब इंस्पेक्टर ने हंगामा आराई की। टाउन के अंबेडकर चौराहे के करीब कल शब ये वाक़या पेश आया। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के बचंकी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर तिरुपति ने अपने साथियों के साथ सड़क पर शराब पी और हालत नशे में अचानक सड़क पर हंगामा आराई शुरू कर दी। इस हंगामा आराई की शिकायत मुकामी अफराद की जानिब से 100 नंबर को डायल करते हुए दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और SI के साथ साथ इसके साथियों को रोकने की कोशिश की। ताहम हालत नशे में इस पुलिस अहदेदार ने वहां पहुंची पुलिस पर बहस व तकरार के बाद हमला कर दिया और उनके टैब को भी नुकसान पहुंचाया। बादअज़ां ये सब इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी सड़क पर छोड़कर अपने साथियों के साथ फरार हो गया।
पुलिस ने इसकी कार को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर एक केस दर्ज करके फरार पुलिस अहदेदार और इसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। मिर्चल के यतीम खाने में तालिबा के जिनसी इस्तेसाल के वाक़े में मुलविस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मुरली के खिलाफ पोस्को केस आयद किया गया है। नरेडमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये यतीम खाना वाक़ है जिसमें यह वाक़या पेश आया। 4 लड़कियों के लापता होने पर यतीम खाने के ज़िम्मेदार ने पुलिस से शिकायत की थी। इनमें से एक बालिग और 3 नाबालिग हैं। पुलिस की तहक़ीक़ात के दौरान 2 तालिबात सिकंदराबाद में पाई गई। मज़ीद 2 तालिबात रिश्तेदारों के मकानात में थी। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हिंदुस्तान में 830 केसेस दर्ज किए गए और 1 मौत हुई। मरकजी महकमा सेहत के जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक कुल अमवात की तादाद 5,28,981 हो गई है और एक्टिव केसेस 21,607 दर्ज किए गए हैं, जो मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.05% है। इस दौरान 1,771 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,95,180 हो चुकी है, जिसके सबब हिंदुस्तान की सेहतयाबी की शरह 98.7% रही है। यौमिया मुस्बित शरह 0.6% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.05% है। मुल्क भर में कुल 1,23,104 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिससे मजमूई टेस्ट की तादाद 90 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। आज सुबह तक मुल्क की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 219 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा दर्ज की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।